کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 4 باتیں رکھی۔ یہ باتوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو، اس گفتگو کو، اس تقریر کو ایک سبق کی طرح آسانی سے یاد کر سکیں۔ تمہارے سبق میں 4 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 ہے فاروق اعظم کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2 ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ نمبر 3 ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ولایت۔ نمبر 4 ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ فاروق اعظم کی ہستی ان 4 موضوعات میں محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ ہمارا ٹائم محدود ہے، اس لیے ہم نے یہ محدودیت کا راستہ کیا۔ میں دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ نمبر 2 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ نمبر 3 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت۔ نمبر 4 فاروق اعظم کی وفات۔ یہ باتیں سبق کی طرح یاد ہو گئی۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی ہے؟ فاروق اعظم کا مسلمان ہونا۔ اس کی سب سے بنیادی اور اولین چیز یہ ہے کہ فاروق اعظم کے مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا۔ اور الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں یا اللہ عمر کو مسلمان کر دیں، بڑی بات تھی۔ آپ فرماتے یا اللہ فاروق اعظم کو ہدایت دے دے، بڑی بات تھی۔ سونا باتیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مسلمان کر دے، ہدایت دے دے، یہ تو مسلمان ہو جائیں گے، یہ تو اسلام لے آئیں گے۔ لیکن بات ان کے اسلام لانے اور ہدایت پر آنے سے جو حضور کو چاہیے تھی وہ صرف یہی تک نہیں تھی۔ آقا چاہتے تھے کہ اسلام کو عمر کے لیے سے عزت عطا کی جائے۔ بتاؤ عزت دے، یہ لفظ حضور کا ہے تو پھر مان لو کہ عمر فاروق اسلام کی عزت ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی شان ہے۔ عزت اسلام فاروق اعظم، شان اسلام فاروق اعظم، اسلام فاروق اعظم۔ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنے پاس سے چیزیں بیان کرتے ہیں، میں حدیث پہ بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں ہو تو پھر بھی ہمیں یاد نہ ہو، ہم اسے اپنی عوام تک پہنچا نہ سکیں، ہم اپنے عوام کو پہنچاتے ہوئے شرمائے اور چیخیں۔ اللہ کی عظمت کی قسم، فاروق اعظم کو عزت اسلام کا نام دیا ہے، اس میں تقریر ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آپ میں شاید فاروق اعظم کے اسلام لانے کا وہ واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنے ہمشیرہ اور اپنے بہنوئی کے ساتھ وہ جو معاملہ ہوا تھا اور آپ کے اسلام لانے کا وہ واقعہ سبب بنا تھا۔ میں وہ باتیں نہیں تھی، وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، میرا وقت کچھ مختلف ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمائی تو وہ واقعہ پیش آیا، وہ ذریعہ اور اسلام لانے کا سبب بنا، لیکن وہ ظاہری سبب تھا۔ پیچھے کا فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا۔ پھر جب آپ مسلمان ہوئے، سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے
کہ آپ کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی جو ہم نے خطبے میں پڑھی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. حسبک اللہ اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین اور جو مومن آپ پر ایمان لا رہے ہیں وہ مومن آپ کے لیے کافی ہے. مومنین کا لفظ جمع ہے لیکن سبب نزول کیا تھا؟ فاروق اعظم کا مسلمان ہونا اس آیت کے نزول کا سبب تھا. تو گویا ہم کیوں کہنے میں حق بجانے لگے کہ میرے معبود آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ایمان لانے والے مومنین خصوصاً عمر فاروق آپ کے لیے کافی ہے. بھائی بڑا بھاری لفظ ہے حسبک اللہ. بچہ ماں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ماں کیا کرتی ہے؟ حسبی اللہ. اللہ کافی ہے کہ وہ لفظ نظر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ خود فرما رہا ہے حسبک اللہ اللہ کافی ہے اور تیرے لیے فاروق اعظم کافی ہے. تو حسبی کا لفظ اور حسبو کا لفظ اللہ اپنے لیے بھی استعمال فرما رہا ہے اسی طرح فاروق اعظم کے لیے بھی استعمال فرما رہا ہے. اس لفظ کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ اس لفظ کو توجہ دینا پڑے گی. پھر حدیث میں آتا ہے اگر جبریل امین نے آپ کو بتایا استبشر اہل السماء بایمان عمر. عمر کے مسلمان ہونے پر آسمان والوں نے آپس میں کچھ خبریاں سنائی. عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا. سونا یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے. اس ساری صحیح حدیث ہے اور قرآن کی آیت آپ کو سنا جس کے مسلمان ہونے پر آسمان والے تاہم بشارتیں دے رہے ہیں مبارکیں دے رہے ہیں. اس ہستی کے سامنے آنے کی وقت خاص ہے. اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں آپ کا یہ قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ما زرنا عزتا منذ اسلم. جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم سارے کے سارے عزت ہی پاتے ہیں. ہماری عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور عزت ترقی کرنے لگی. کیوں نہ کرتی؟ آپ نے دعا تو فرمائی تھی اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما. عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ ہم عزت پاتے چلے گئے. یہ ساری چیزیں آپ اپنے دامن تحریر میں دامن یاداشت میں اکٹھی کرتے تھے. اور سنیں جب سے فاروق اعظم مسلمان ہوئے اس سے پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے. ابھی نماز فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے تھے. جب عمر مسلمان ہوئے اللہ کی عظمت کی قسم حدیث میں آتا ہے عمر کے مسلمان ہونے کے بعد عمر فاروق نے اعلان کیا یا رسول اللہ آج کے بعد نمازیں چھپ کے نہیں ہوگی سرعام پڑھی جائے. کرتے جائیے اور فاروق اعظم کی جرأت بہادری اور مسلمانوں کے اندر آ کر اہل اسلام کو عزت دینے کا ذریعہ بننا اور مشکل کشائی کا ذریعہ بننا. اپنی آنکھوں سے دیکھتے جاؤ کانوں سے سنتے جاؤ. ایک اور بھی گزارش اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو 6 ہجری میں مسلمان ہو 5 سال نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے گزر چکے تھے.
آپ سے 3 دن پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. اس وقت مسلمان دار ارقم میں قیام پذیر تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاضر ہونا بول رہا ہوں، تو جب حاضر ہوئے تو ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جب باتیں دیکھا، فرمایا کہ اگر خیر سے آ رہے ہیں تو خیر رہے گی، اگر کسی غلط ارادے سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بچ کے نہیں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ارادہ خیر کا تھا. کلمہ طیبہ نصیب ہوا، مسلمان ہو گئے. یہاں پوائنٹ کے بعد اگر توجہ کریں تو میں بتانے لگا، یہ وہ وقت تھا جب 5 ہجری میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے، حبشہ کو ہجرت ہو چکی تھی. مسلمانوں کو سیرت پڑھنی چاہیے نا، اور سیرت کی کوئی بات ہم سنانے بیٹھ جائیں تو بدعزمی نہیں ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ہجرت حبشہ کرنے والی سب سے پہلی مقدس خاتون کا نام سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ہے. یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں، اور یہ ان کا خاص اعزاز بھی ہے، ان کی خصوصیت ہے جو اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. یہ وہ ہجرت تھی، اس میں ہجرت کر کے جانے والوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی. یہ جب ہجرت کر کے وہاں جا چکے تھے تو پیچھے حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے. جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو حبشہ میں خبر پہنچ گئی کہ مکہ والے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا. اتنی بڑی شخصیت کا مسلمان ہو جانا، لوگوں میں افواہ یہ پھیل گئی کہ عمر مسلمان ہو گیا تو سارا مکہ ہو گیا. کافروں نے خود اعتراف کیا، اليوم انتصف القوم منا، آج مسلمان اور ہم آدھے آدھے ہو گئے. ایک عمر اتر کے آ گیا ہے، آدھا مکہ ان کے دین پر چلا. یہ مجموعہ ذرائع میں حدیث موجود ہے، حدیث تو نہیں کہہ سکتے، قول ان کا ہے، مطلب حدیث کی کتاب ہے. رانی مسلمان، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسلمان ہوں اور پورے کے پورے مکہ کا مسلمان ہو جانا، اس کا لوگوں کو گمان ہو گیا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ فاروق اعظم کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ پورے کے پورے مکہ کا مسلمان ہو جانا، ایک طرف فاروق اعظم کا مسلمان ہو جانا ایک طرف. اسی طرح آگے تو ہوا یوں کہ جو لوگ ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے وہ وہاں سے واپس آ گئے. خوشی میں واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو عمر فاروق مسلمان ہوئے، باقی لوگ تو اپنے مذہب پر. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اگر پیچھے مسلمان ہوئے ہیں. اور ایک فاروق اعظم کی وجہ سے اتنی بڑی بات ہے. زاد المیعاد میں نام ابن قیم نے لکھا ہے وَكَانَ الْخَبْرُ كِسْبًا فَكَانَ عُمَرُ آمَنَ. وہ خبر جو وہاں پہنچی تھی وہ خبر صحیح نہیں تھی، پورا مکہ مسلمان نہیں ہوتا، صرف عمر مسلمان ہوئے. پھر مسلمان جب واپس آئے پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو ایک عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں، پھر کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ یہاں پر ہی ٹھہرے. عبداللہ بن مسعود بھی واپس آئے تھے کہ وہ وہیں پر ٹھہرے، مکہ نہیں ٹھہرے. یہ میں ابھی تک جتنے گفتگو سنائی ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی ٹھاٹھ آپ کے سامنے رکھی. اب اسلام عزت پاتا چلا گیا.
اب مسلمانوں کو ترقی ملنا شروع ہو گئی، سرعام نمازیں پڑھنے لگ گئے، کافر مسلمانوں سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ فاروق اعظم اتنے زبردست، طاقتور اور ہمت والے اور جسامت والے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب فاروق اعظم کعبے کا طواف کرنے کے لیے تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر آپ ایک بھاری جسامت والے کڑیل جوان، حجر اسود کا بوسہ دیتے وقت لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو پیس کے نہ رکھ دینا۔ یہ الفاظ جداگانہ الفاظ ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں بھی ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن یہ الفاظ فرمائے گئے ہیں تو ایک عمر کے لیے فرمائے تو بندے ساتھ والے کو، دائیں والے کو، بائیں والے کو پیش کے رکھنے، اتنی ہمت والی شخصیت۔ تھوڑی سی میں اگلی بار میں بتا دوں، آپ کی ہمت، جرأت اور آپ کی مسلمانوں کی آ کر امداد کرنے اور اسلام کو عزت دینے کے حوالے سے سونا، جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو سارے مسلمان اپنے اپنے طریقے سے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صدیق اکبر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ایک سیدنا علی مرتضیٰ تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ الگ ٹھاٹ ہے نا جی، بستر پہ سونے والے کی بھی بڑی شان ہے، آقا کے ساتھ جانے والے کی اس سے بڑی شان ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بکری شان ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی اور پہلے مسجد حرام میں تشریف لے گئے، کعبہ میں گئے، کافر وہاں پر تولیے ہو کے بیٹھے ہوتے، ہر تولی کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں۔ بھائی بدگمانیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ نہیں بتایا کہ حضور جا چکے ہیں، کہاں جا چکے ہیں، کب جا چکے ہیں، کس کے ساتھ جا چکے ہیں، نہیں، اپنی ذاتی بات۔ جو چیز پوشیدہ تھی وہ پوشیدہ تھی، اپنے بارے میں بتایا، کسی دوسری ہستی کو رزق پہ نہیں ڈالا، ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا، اپنے لیے خطرہ مول لے کے کہتے ہیں میں نکلنے لگا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، میرے پیچھے بہت جرأت کی یہ مثال کہیں ملتی ہے؟ یہ ایک بات تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلمان بن۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں دوسری بات کیا کی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا علم، علمی ٹھاٹ، علمی مقام۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے، ایک دودھ کا پیالہ میرے پاس لایا گیا ہے، تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، حتیٰ کہ میرے ناخنوں میں سے بھی دودھ پھوٹنے لگا، اتنا رج کے پیا۔ آقا فرماتے ہیں پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہوا، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دے دیا اور میرا بچا ہوا سارا دودھ عمر پی گیا۔ صحابہ کرام نے دعا عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا دودھ کی تعبیر علم ہے، دودھ پینے سے مراد علم حاصل کرنا، حضور نے اللہ سے علم حاصل کیا، دودھ پیا اللہ سے علم لیا، حضور نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دے دیا، اپنا بچا ہوا سارا علم فاروق اعظم کو دے دیا۔ اس کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں۔ ایمان سے بتائیے ہمیں یہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ صحابہ کے دلوں میں بتانے چاہیے کہ نہیں؟ علم کے حوالے سے صحابہ علیہ رضوان
کہ مقامات، شان اور عظمت یہ بھی بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ دور ہونی چاہیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا جو ہستی دودھ پی جائے، اس کے علم کے مقام اور مرتبے کو پہنچنا آسان ہے؟ اور سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا دودھ وہ کیا کون سا علم ہوگا؟ سیاست کا علم ہوگا یا روحانیت کا علم ہوگا؟ روحانیت سے لبریز علم ہوگا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کریم کا بچا ہوا علم ہے۔ اور چلیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ علم پایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے اکثریت صحابہ کی فاروق اعظم کی شاگرد ہے۔ بھائی یہ بات بھی نوٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار صحابہ فاروق اعظم کے علمی میدان میں شاگرد ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ علمی مجلس میں، علمی مذاکرات میں مختلف صحابہ کو دعوت دیتے تھے، اور آپ عبداللہ بن عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ بلا لیتے، 18 سال کی عمر کے نوجوان۔ یہ 10 سال کے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، عبداللہ بن عباس 12 سال کے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے وصال فرمایا، 18 سال کے ہوئے تو عمر فاروق نے وصال فرمایا۔ میں نے اس لیے کہا ہے 12 سے 18 سال فاروق اعظم کی حکومت کے دن وہ ہیں جب ابن عباس کی عمر 12 سال سے لے کر 18 سال تک، 6 سال۔ اس دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو اپنی محفل مذاکرہ میں، علمی گفتگو والی محفل میں بلا لیتے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسعود صاحب، عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے عرض کیا فاروق اعظم، یہ بچہ ہمارے بیٹوں کے برابر ہے، اسے آپ ہماری محفل میں بھی 13 سال 14 سال کی عمر، پتہ نہیں اس وقت بالغ بھی تھے، اس بچے کو کیوں بلا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اچھا میں بتاؤں گا۔ بات آئی گئی ہوگی، اگلی محفل میں آپ نے پھر ابن عباس کو بلا لیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے ایک بات کی، یہ جو سورت النصر ہے قرآن شریف میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت میں ایک خاص میسج موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ اسلام کی ترقی کا میسج ہے، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس کے واضح الفاظ ہیں، وہ چھپا ہوا راز کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہوا لیکن اندر پوشیدہ ہڈن۔ بالآخر آپ نے فرمایا ابن عباس آپ بتائیں۔ ابن عباس نے بتایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام پوشیدہ ہے۔ کہ بس محبوب، لوگ فوج در فوج اسلام میں آنا شروع ہو گئے، آپ کے بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ۔ پہلے بھی حضور رب کی طرف متوجہ تھے، مطلب یہ ہے کہ جو توجہ ادھر تھی وہ بھی ادھر کرے۔ اب سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اس میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہونے کے بعد حضور کا کیا کام دنیا میں۔ اسی لیے بعض کتابوں میں آتا ہے، سند وغیرہ مخدوش ہے، بہرحال آتا ہے کتابوں میں کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تھی تو اس دن بھی صدیق اکبر رونے لگے تھے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ سب صحابہ خوش کہ آج ہمارا دین مکمل ہے، صدیق اکبر رو رہے ہیں کہ دین مکمل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی چل رہے ہیں۔ یہی بات ہے سورت میں۔ اب اس سورت والی یہ بات بخاری شریف میں
فاروق اعظم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ وجہ کہ میں اس کو آپ کی محفل میں بلا لیتا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے یہی میرا علم ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ بات ابن عباس کو پتہ تھی رضی اللہ عنہ، اور یہ بات فاروق اعظم کو بھی پتہ تھی کہ ابن عباس یہ بات جانتے ہیں، اس لیے تمام صحابہ کا ٹیسٹ ہے۔ تو فاروق اعظم کی علمیت کا اپنا یہ عالم ہے، یہ حال ہے۔ اور یہ ابن عباس جو ہیں یہ فاروق اعظم کے شاگرد ہیں، یہ فاروق اعظم کے شاگرد کا حال ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ فاروق اعظم نے ابن عباس کو فرمایا ہوا تھا کہ جو مسئلہ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لینا، جھجکنا نہیں۔ تو لمبی حدیث ہے، اس میں آپ حرم شریف تشریف لے گئے نا جب، تو وہاں سے جانتے یا واپسی پہ ابن عباس نے فاروق اعظم کو وضو کرا رہے تھے، تو اس دوران آپ نے ایک سوال کیا کہ حضور میرے دل میں ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب ارشاد کریں۔ فاروق اعظم نے ابن عباس کو وہ جواب دیا، یہ بخاری میں ہے، وہ لمبا جواب ہے۔ جب جواب دیا تو آخر میں فرمایا کہ ابن عباس مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آئندہ جھجکنا نہیں، پوچھ لیا کرو، میرے پاس علم ہوگا میں بتاؤں گا، تو یہ مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ یہ فاروق اعظم نے بھی فرمایا، متعدد دیگر صحابہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے، خود بھی فرماتے ہیں آپ اپنے مسجد پہ آ کے بیٹھتے تھے تو بیٹھتے ہی حاضرین کو کہتے تھے سلون، چلو سوال جواب شروع ہو جائے۔ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ کئی صحابہ سے منقول ہے، تو سیدنا فاروق اعظم سے بھی منقول ہے، اور آپ نے اپنے عباس کو فرمایا کہ پوچھ لو، اور پوچھ لیا کرو، جھجکا نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون، یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ کہتے ہیں 6 کتابوں میں، سنت کی 6 کتابیں مشہور ہیں نا، ان 6 کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں سنا رہا بھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں حدثنی رجال مردیون، ایک حدیث ہے جو مجھے میری پسند کے لوگوں نے سنائی ہے، پسند کے استادوں نے سنائی ہے۔ ارداہم عندی عمر، اور میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق۔ میں نے اختصار کے ساتھ بتایا فاروق اعظم نے بہت علم کی خیرات بانٹی، یہ بھی بتاتا چلو۔ ابن عباس نے فاروق اعظم سے سیکھا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک مسئلہ 30 صحابیوں سے سیکھا۔ آپ انصاریوں کے دروازے پہ چادر ڈال کے لیٹ جاتے تھے کہ اندر سے نکلیں گے تو پوچھے گا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے ادب کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں مٹی اڑ کے میرے اوپر پڑتی رہتی تھی، لیکن میں بیٹھ جاتا تھا باہر۔ تو آپ نے علم سیکھا ہے، بے شمار لوگوں سے سیکھا ہے، فاروق اعظم سے بھی سیکھا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ كنا نلتزم عمر نتعلم منه الفرح، ہم عمر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ہم عمر سے تصوف سیکھتے تھے، ولایت سیکھتے تھے، نتعلم منه الفرح، ہم عمر سے برا سیکھتے تھے۔ یہ اپنے اپنے زمانے میں اصطلاحات رہی ہیں، تقویٰ سے اوپر بڑا ہوتا ہے، کیوں کہہ لیجیے تقویٰ ظاہری شریعت اور برا ولایت۔ یہ ریاض النظرہ میں قول موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، استیعاب میں، اور الاستیعاب یہ صحابہ کے حالات کی کتاب، اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ ذہب 9 اعشار العلم بموت عمر، عمر فاروق فوت ہو گئے ہیں، علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم عمر اپنے ساتھ لے گئے۔
10 حصوں میں سے 9 حصے علم عمر کے ساتھ چلا. جس ہستی کے بارے میں عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت یہ کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کو قرآن کی جو تشریح سمجھائے میں محمد اس کے عالم ہوں. اتنے بڑے معلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابیوں سے قرآن سیکھو. سب سے پہلے نام عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت سالم، حضور ان 4 کا نام. ان سے قرآن سیکھو. ابن مسعود وہ ہستی ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن کی جو تشریح کرے، جو تفسیر کرے، میں راضی ہوں اور میری امت اس سے قرآن سیکھے، میرے صحابی اس سے قرآن سیکھیں. صحابہ کو فرمایا نا استقرؤ، آپ لوگ سیکھو. تو یہ ہستی جو اتنے ریکمینڈڈ ہستی ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمر کے چلے جانے سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اٹھ گئے. اور فاروق اعظم کے علم کارنامے بہت ہیں. ایک سنا کے آگے چلتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے، ان کا مشورہ ہمیشہ صائب ہوتا، صحیح ہوتا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورے پہ عمل فرماتے تھے. حتیٰ کہ قرآن کی 20 آیتیں، کتنی؟ 20 آیتیں عمر فاروق کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی. فاروق نے مشورہ دیا، اللہ نے تصدیق کرتے ہوئے قرآن آسمان سے اس کی تائید میں جبریل کو بھیج دیا. عمر ٹھیک کرتا. 20 آیتیں ہیں قرآن کی. اب ماننا ایک بھی نازل ہو جائے تو بڑی بات ہے. 2 3 4 نہیں، 20 آیتیں جس کے مسئلے کے مطابق. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اس پر رسالہ لکھا ہے، فتح شمر فی موافقات عمر. فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہونے والی آیتوں کو کہا جاتا ہے، ان کا ایک نام ہے موافقات عمر. اللہ نے جو آیتیں نازل کی ان موافقت کرتے ہوئے آیتیں نازل کرنے کی وجہ سے ان آیتوں کو موافقات کہا جاتا ہے. پورا رسالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قذف الصبر، پھل کا توڑنا، فی موافقات عمر کی موافقات کے بارے میں. اس میں ایک آیت ہے کہ ازواج مطہرات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، میری آپ کی مائیں، ان کو پردہ کرنے کا حکم فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق نازل ہے. اسی طرح وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت بھی آپ کے مشورے کے مطابق نازل ہے. آپ مشورہ دیتے تھے کہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنا چاہتے. اللہ کے ان کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل فرماتے. 20 آیتیں. میں نے مختصر طریقے سے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھ دی، اسلام لانے کی تھاٹ اور علم. تیسرا ہے آپ کی روحانیت، آپ کی ولایت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں سے پہلے جتنی امتیں گزری، سب امتوں میں ایسے بندے ہوتے تھے جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. اسے عربی میں کہتے ہیں محدث. محدث دال پہ زبر ہے. ایک ہوتا ہے محدث، یہ اصطلاح ہے. حدیث کا استاد ہو یا شیخ الحدیث ہو اسے محدث بھی کہتے ہیں، حدیث کا ماہر اسے محدث کہتے ہیں. لیکن دال پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محدث، جس کے ساتھ باتیں کی جاتی ہیں، جس کے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہو، جس کو الہام ہوتا ہو. آپ نے فرمایا فی امتی
فہو عمر، میری امت میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہو، جس کو الہام ہوتا ہو، جو محدث ہو، تو عمر بن خطاب ہے۔ حکیم سنت۔ ہاں جی، یہ ولایت ہے کہ کوئی نہیں۔ الہام کس سے ہوتا ہے؟ سرداری صاحب کو نہیں، الہام اللہ کے ولی کو ہوتا ہے۔ اور آقا فرما رہے ہیں میری امت میں بھی محدث ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، ایک بھی اگر محدث ہے تو پھر عمر ضرور ہے، عمر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں نہ یہ بھی میرا مناسب ہوتا ہے کہ ذرا کھڑکا دیا جائے، حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اور یہ جو ان سے باتیں ہوتی ہیں تو الہام تو باقی صحابہ کو بھی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بھائی الہام سینے اکبر کو نہیں ہوتا ہوگا جو فاروق اعظم سے بھی افسر ہے؟ الہام سینے علی المرتضیٰ کو نہیں ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سارے ملہم ہیں، سارے الہام والے ہیں، سارے اولیاء ہیں۔ میں ساتھ ساتھ ضمن کبھی کبھی لگاتار ہار کا ذکر کر جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے اور واضح ہوتا رہے کہ سنی کے سینے میں کسی قسم کا بخل نہ صحابہ کے ذکر میں ہوتا ہے نہ اہل بیت کے ذکر میں۔ سنت کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، صرف اور صرف بدگمانیاں، الزام تراشیاں ہیں۔ قیامت کے دن میں کبھی کبھی یہ بات کہہ دیتا ہے لوگوں سنیوں کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی طرف سے امید ہے کہ تم ان باتوں کا جواب دینا۔ بھائی بہت بڑا الزام ہوتا ہے نا بدگمانی کا، اتنی بڑی موضوع ہے یہ چھوٹی موٹی بات تو نہیں۔ ایسی باتوں میں سے وہ نکالتے رہنا، یہ جو ہے یہ وہ ہے، تو نے لقب تھوڑے لگائے ہیں، تو نے یہ تیرا انداز ٹھیک نہیں تھا، ہاں جی یہ بو آ رہی ہے، یہ خوشبو آ رہی ہے۔ استغفر، اتنا زیادہ تنگ کرنا، فاصلے کی سازشیں کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا کی امت یہ رویہ بند کر دیں، یہ میرے آقا کو، تیرے آقا کو، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روش، بدگمانی والی روش پسند نہیں ہے۔ میں پیار سے بتا رہا ہوں، یہاں حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے، تو بدگمانی کو اپنا پیشہ بنا دے۔ آگے چلیے، میں یہ کر رہا تھا تو الہام تو سب کو ہوتا ہے، سب صحابہ کو الہام ہوتا ہے، سب اہل بیت کو الہام ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کو الہام ہوتا ہے، سیدہ زہرا پاک کو الہام ہوتا ہے، اولیاء ہے۔ فاروق اعظم کے الہام میں بہتری چیز کون سی ہے؟ سوال یہ ہے، کیا وہ یہ ہے، اسی بخاری میں حدیث ہے، حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر آ رہا ہو، ادھر سے شیطان آ جائے تو عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اب الہام میں واضح فرق آ گیا کہ عمر کے الہام میں شیطان گندی نہیں آ سکتا۔ ان کے الہام یہ بھی میں کلیئر کر دوں، باقی صحابہ کے الہام میں بھی شیطان کا ڈنڈی مارنا یہ نہیں کہ یہ بھی ایک رفتہ ہے، وہی بدگمانیاں۔ کوئی زیادہ کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں، فاروق اعظم کے الہام میں وہ کلیئرٹی ہوتی ہے جو دوسروں سے بہت نمایاں ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا۔ وہ زبان پر حق جاری ہے نا، یہ بات کرتا ہے قرآن میں، وہی آ جاتا 20 آیتیں نازل ہو رہی،
یہ تو آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیتیں نازل ہونے کے علاوہ بھی تو عمر فاروق کی باتیں حق ہوتی تھی. آپ کی زبان پر جو بات نکلتی تھی چھڑکائی ہوئی نکلتی. یہ زیادہ وجہ امتیاز بتا رہا ہوں، کمالات کی نفی کہیں بھی نہیں. باقی صحابہ میں بھی کمالات بڑھ چڑھ کر امتیازی شان کی بات کر رہا ہوں، اور امتیازی شان پر دلائل دے رہا ہوں. جس کی زبان پر حق جاری ہو یہ علم شریعت ہے، اور جس کے دل پہ حق جاری ہو یہ علم روحانیت ہے، یہ ولایت ہے. بھئی زبان پہ حق جاری ہوتا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، دل پہ حق جاری ہوتا ہے اس کا کیا مطلب؟ یہ سیاست ہے؟ نہیں. یہ صرف کتابی اور ظاہری علم ہے؟ نہیں. دل پہ حق کا جاری ہونا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ولایت اور روحانی ہے. اور سنیں، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی جامع ترمذی میں حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کا الہام نبیوں کے سب سے زیادہ قریب ہے. اس کا الہام کیا بات، نبیوں کے الہام کے فوراً بعد اتنا کلیئر ہے کہ اگر کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو اس سے اوپر پرموٹ ہو کے عمر فاروق نبی بن جاتے. اس کے الہام کے اندر اتنی طاقت ہے. اب یہاں بھی یہ بات ہے، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ کوالٹی موجود تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو خلفائے راشدین سب سے زیادہ حقدار تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے. میں موضوع سے جان بوجھ کے دائیں بائیں ہو رہا ہوں، ساتھ ساتھ صحابہ کے ساتھ پہلے بیعت کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ ملحوظ ہوتی جائے. بخاری اور مسلم حدیث ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون بن موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی، آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آپ کا میرے ساتھ وہی تعلق ہے. غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے مولانا مرتضیٰ کو حضور پیچھے چھوڑ کر گئے تھے تو فرمایا جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر طور پہ گئے تھے، آج میں آپ کو چھوڑ کر تبوک جا رہا ہوں اور آپ کا میرا وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی ہوئے. تو یہ ملتے جلتے الفاظ سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرق یہ تھا کہ اس موقع کا تعلق غزوہ تبوک پہ جانے سے تھا اور فاروق اعظم کے حدیث کا تعلق مطلق نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت سے ہے کہ اگر میرے پاس نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق. میں نے شاد کرنا ہے، گھڑی میں بھی نظر. 3 چیزیں ہو گئی اختصار کے ساتھ. فاروق اعظم کے مسلمان ہونے کی ٹھاٹ، فاروق اعظم کا علم، فاروق اعظم کی ولایت. چوتھی چیز تھی فاروق اعظم کی شہادت. اب شہادتوں میں بھی یاد رکھیں کہ نبی بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہزاروں میں، ایک دو نے، ہزاروں میں انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے. ان کا ذکر، ان کی شہادتوں کا ذکر قرآن میں. بے شمار صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. جنگ بدر میں کون شہید ہوا؟ صحابہ شہید ہوئے. جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید؟ جنگ بدر میں 7 اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اچھا، ان کی شہادت کے بھی کوئی نمبر ہے کہ نہیں ہے؟ بے تحاشا نمبر ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت افضل ترین شہادت ہے، یاد رکھیں. اور بھی جنگوں میں شہید ہوتے رہے، میں نے موٹی موٹی باتیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے خلافت راشدہ کے دور میں سب سے پہلے خلیفہ راشد جس کو اللہ نے جامع شہادت سے سرفراز کیا اس کا نام عمر فاروق ہے. سب سے پہلی مظلوم شہادت ہے. آپ مسجد کے اندر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے فیروز لؤلؤی مجوسی کے ہاتھوں شہید ہوئے. اس شہادت کا مختصر سا واقعہ اس طرح ہے کہ فیروز لؤلؤی کسی کے ہاں ملازم تھا اور چٹیاں بناتا.
تو وہ ملازم وہ اس کا جو مالک تھا وہ اسے مزدوری تھوڑی دیتا تھا۔ آپ نے فاروق اعظم کو آ کے شکایت کی کہ آپ امیر المومنین ہیں، مجھے یہ بندہ مزدوری تھوڑی دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی مزدوری دیتا ہے؟ اس نے بتایا اتنی دیتا ہے۔ آپ نے کہا مزدوری تیری ٹھیک ہے، پکے لوگ تھے نا، کنڈے کچے نہیں تھے۔ فرمایا مزدوری تیری ٹھیک ہے۔ آج کل تو نمبر بنانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، تو غریب آدمی آ گیا نا جی تو بس یہ میرے پاس آ گیا، فیاض نے شکایت کی ہے تو اب ہم نے اس کی خبر لینی ہے۔ صرف اور صرف ایک سیاسی خبر ملی ہوتی ہے، نہیں، فاروق اعظم جیسے لوگ حق پرست، حق دو اور محقق لوگ تھے۔ آپ نے مزدوری کافی، میں اسے کیسے کال کروں، مجھے ہی تو کنونس نہیں کر سکتا۔ میں چکی کتنے کی بناتے ہو؟ اس نے کہا اتنے کی بناتا ہوں۔ میں چلو ایک چکی مجھے بنا، میں تجھے مزدوری دے دوں، تجھے اس میں سے منافع مل جائے گا۔ اس کو آگے غصہ کرنے لگا، میں تمہیں ایسی چکی بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ فاروق اعظم سمجھ گئے، حاضرین کو فرمانے لگے کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اقتدار پاس تھا، حکومت پاس تھی، امیر المومنین تھے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج کل کا کوئی حکمران ایسے کرتا ہے، دھمکی پر بھی پرچہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دھمکی کے اشارے پر بھی پرچہ ہو جاتا ہے، اللہ ثابت کرتا رہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ تقویٰ رہ گیا۔ فاروق اعظم کو صاف پتہ ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے مگر آپ نے گرفتار نہیں کیا۔ یہ حوصلہ ہے، یہ مولا مرتضیٰ کا بھی حوصلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے بھی، آپ جانتے تھے میرا قاتل کون، آپ اسے جب بھی ملتے تھے فرماتے تھے تو نے کب مجھے قتل کرنا ہے، اسے مل کے کہتے کب مارنا ہے مجھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کو اتنا پتا ہے کہ اس نے آپ کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، تو آپ اس کو پہلے پکڑ دیں، ہمارے انقطاع تو ہمیں یک تو نہیں، اگر میں نے اسے مار دیا تو پھر مجھے کون مارے گا۔ موت ان لوگوں کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ کتنی بہادری ہے، کتنی جرأت ہے، موت کے لیے کتنی استعداد ہے، مستعد ہونا ہے کہ میں نے اس کو مار دیا تو مجھے کون مارے گا۔ آپ نے ایسی دل لگی کر دی جیسے موت کوئی شاید نہیں کری۔ اس بات کی تہ ڈالنے میں سب سے پہلا نمبر عمر فاروق کا ہے کہ جنہوں نے پتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں، اس لیے کہ ان کی نظر قاتل پہ نہیں ہوتی، خالق حقیقی پر اور خالق پر، بہت ٹائم سے پہلے نہیں، اور جب آ جانے تو ڈرنے نہیں۔ عمر فاروق جیسے متقی ہستی اپنے آئندہ قتل کرنے والے کے لیے ایڈوانس کوئی ایکشن لینے، ان کا تقویٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹائم ہو گیا نہیں، میں نے ایک ٹوٹل 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، سبق کے طور پر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اور اگر میں ایک ایک حدیث کی وضاحت کرتا تو اور وسیع ہو جانا۔ ٹوٹل 4 چیزیں۔ نمبر 1، فاروق اعظم مسلمان کیسے ہوئے اور کس طرح ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی۔ نمبر 2، فاروق اعظم کا علم کتنا تھا۔ نمبر 3، فاروق اعظم کی ولایت کیسی تھی۔ نمبر 4، فاروق اعظم کی شہادت کیسے ہوئی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کو یاد رکھ کر عقیدہ ایمان درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔